شادی کا تعلق ہی محبت کے ساتھ. اب اس میں سوال پوچھنے کی کیا بات ہے کہ جناب محبت کی شادی کریں؟ شادی کسی کی ڈاتی؟ اسی تھوڑی کی ڈاتی کہ جناب اس سے کوئی انسان نفرت کرے. سورہ نساء کے آیت نمبر 3 میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ. فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم، شادی کرے جو آپ کو پسند ہو. اب ظاہر ہے کہ بغیر پسند کے تو کوئی شادی کرتا نہیں ہے، لیکن یہ کہ پسند کے بھی کوئی طریقہ ہوتا ہے. ایسا تھوڑی ہے کہ مثال کے طور پہ جس طریقے سے آپ نے چھپی ہوئی بات بنائی اور چپکے سے جا کے آپ نے شادی کر لی اور آپ نے یہ سمجھ لیا کہ جناب میں نے کوئی اچھا کام کر لیا، اس طرح شادی نہیں ہوتی. شادی جو سارے لوگوں کے سامنے کیا جاتا ہے، ایسا نہیں ہے کہ آپ چپ کر کریں. اب لوگوں نے اس محبت کی شادی کا، پسند کی شادی کا ایک ناجائز طریقہ نکالا ہے. بس ہر آدمی کی زبان میں یہ ہوتا ہے کہ کیا پسند کی شادی نہیں کر سکتے، کیا محبت کی شادی نہیں کر سکتے. ارے اس سوال کے پیدا ہونے کا کوئی تک ہی نہیں ہے. شادی ہوتی ہے پسند کی ہے، لیکن پسند کا ایک طریقہ ہوتا ہے، وہ یہ ہوتا ہے کہ جناب آپ کے خاندان کے لوگ جا کے رشتہ مانگیں اس جگہ پر کہ جو جگہ آپ کو پسند ہے، اور پھر یہ کہ جناب لڑکی والے آپ کو دیکھیں گے، اگر ان کو آپ پسند ہے دونوں کی بات آپس میں رضامندی کے ساتھ طے ہو جائے، بس یہ کہ نکاح کا وقت مقرر آتا ہے اور نکاح ہو جاتا ہے. لیکن یہ کہ اگر کوئی لڑکا جذبات میں آ کے لڑکی کے پیچھے پڑ جائے، یا کوئی لڑکی جذبات میں آ کے کسی لڑکے کے پیچھے پڑ جائے کہ آپ مجھے پسند ہو، میں نے آپ سے شادی کرنا ہے، میں نے آپ سے اگر شادی نہیں کی میں مر جاؤں گا، میں مر جاؤں گی، یہ ہوگا وہ ہوگا، یہ وقتی جذبات ہوتے ہیں. اور اس وقتی جذبات کی وجہ سے آپ لوگ ہمیشہ کی اپنی زندگی کو برباد نہ کریں. کیوں؟ جیسے جیسے دن گزرتے جاتے ہیں پھر ایسے ہی ان جذبات کے اندر کمی آتی رہتی، یہاں تک کہ جناب ایسے محبت کے ساتھ شادی کرنے والے لوگ ناکامی کی زندگی گزارتے ہیں اور آخر نوبت ان کے طلاق تک آ جاتا ہے. ایسا آپ نہ کریں. آپ بالکل پسند کی شادی کریں، لیکن اپنے ماں باپ کے مشورے کے ساتھ کریں. اور سب سے بہتر بات، سب سے اچھی بات وہ یہ ہے کہ آپ جس جگہ شادی کرنا چاہتے ہیں سارا معاملہ اپنے والدین پر چھوڑ دیں. ایک تو آپ بوجھ سے بچ گئے، تکلیف سے بچ گئے، اور دوسرے کہ والدین کی رضامندی بھی حاصل ہو گئی. اگر آپ والدین کی رضامندی حاصل نہیں کرتے اور ان کو ناراض کر کے آپ شادی کریں گے تو سب سے پہلا بگاڑ آپ نے اپنے خاندان کے اندر پیدا کر لیا. اور یہ جو ابتدا میں بگاڑ پیدا ہوا، اس بگاڑ کے ختم ہونے کا راستہ بڑے مشکل سے پھر ملتا ہے، اور یہ سلسلہ پھر چلتا رہتا ہے. تو ایسا آپ نہ کریں. والدین سے بھی یہ گزارش ہے کہ جب وہ دیکھے کہ کسی بچے کا یا بچی کا کوئی جگہ پسند ہے تو ان کے اوپر زور زبردستی نہ کرے، بلکہ جہاں اور جو جگہ ان کو پسند ہے اگر وہ جگہ اس بچے یا بچی کے لیے مناسب ہے تو وہاں رشتہ طے کر لے، تاکہ ایک دوسرے کے ساتھ زندگی گزارے. اس لیے کہ زندگی تو انہوں نے گزاری ہے. اور یہ کہ چھپکے سے یاریاں تعلقات نہ بنائے. قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے منع فرمایا وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ. یاد رکھے کہ زنا اور شادی کے اندر فرق یہ ہوتا ہے کہ زنا چھپ کر کیا جاتا ہے اور شادی علی الاعلان کیا جاتا ہے. کہ کسی آدمی کی بیٹی کے ساتھ آپ کا نکاح ہو جائے، کوئی آدمی اپنی بیٹی کسی لڑکے کو دے دے، یہ علی الاعلان ہوتا ہے، سارے لوگ وہاں شریک ہوتے ہیں، اس کو کہتے ہیں شادی. یہی چیز ہے، لیکن اس کو اگر آپ چھپ کر کریں گے تو وہ زنا بن جائے گا. اب یہ زنا جو ہے قرآن نے اس کو حرام کہا ہے، اور زناکار آدمی کبھی ترقی نہیں کر سکتا. اور اسی غلط راستے پر جب انسان جاتا ہے تو آگے پھر مسائل کا سامنا اس کو کرنا پڑتا ہے. جیسے کہ ابھی حال ہی کے اندر ایک واقعہ ہوا کہ جناب ایک لڑکی اور ایک لڑکے کو قتل کر دیا گیا. آپ کوئی کہتے ہیں کہ جناب یہ تو خواہ انہوں نے مشہور کر دیا، کسی کو قتل نہیں کیا گیا. کوئی کہتے ہیں کہ جناب جو ہے ان کو
کیا کر دیا؟ قتل کر دیا گیا. اور زندگی ایک ساتھ ان کو جینے نہیں دیا، لیکن مرنے کے بعد دونوں کی تابوتوں کو ایک قبر کے اندر رکھا گیا. اب لوگ اس کے متعلق مختلف قسم کی باتیں کرتے ہیں کہ زندگی ایک ساتھ گزارنے نہیں دیا اور جناب موت کے بعد دونوں کو ایک ساتھ رکھ دیا. تو جب ایک ساتھ رکھ دیا تو زندگی بھی ایک ساتھ گزار لیتے، بہتر نہیں ہوتا؟ بات ان کی صحیح ہے، لیکن دیکھیں ایک بات کی ابتدا ہی غلط ہوتی ہے تو وہ انتہا تک غلط ہی جاتی ہے. ایک بات کو آپ غلط کے بجائے صحیح راستے پر کیوں نہیں لے کر آتے کہ آپ کے لیے مشکل نہ ہو، آپ کے والدین کے لیے بھی نہ ہو، اور عزت خاطر بھی ہو، اور سارے خاندان والوں کا نام بھی بڑھ جائے.